ہے شرافت پر سلام نخل الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، پیغام سیرت النبی اس نئی سیریز کا یہ دوسرا درس ہے جس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے پوری امید ہے کہ پیغام سیرت النبی کی یہ سیریز آپ کی ایک دلچسپ سیریز ہے اور آپ اس کو دل جمعی کے ساتھ سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے درسوں کو بھی آپ اسی طرح انہماک کے ساتھ سنیں گے، اس لیے کہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت اور سوانح کو پڑھیں، ان کی عملی زندگی کو کھنگالیں اور دیکھیں کہ آپ نے کس شعبہ زندگی میں کس انداز کی زندگی آپ نے جی ہے. آپ اور ہم بھی اسی انداز میں جئیں تاکہ یہاں بھی کامیابی ملے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی. اس عالم رنگ و بو پر اگر نظر ڈالیے اور غور سے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے صفات کے حاملین انسانوں کو اس روئے زمین پر پیدا کیا، اور ان میں ہزاروں لاکھوں ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو انسانوں کے لیے نمونے کے طور پر پیش کیا. کہیں پر بادشاہوں کا حسین دربار ہے تو کسی طرف سپہ سالاروں کا خوبصورت پریڈ، کہیں پر آپ دیکھیں گے تو شعراء کی رنگین محفلیں اور بزمیں ہیں، تو کہیں پر دولت مند اور خزانوں کے مالکوں کی تجوریاں ہیں، ان کے کھنکھناتے ہوئے خزانے ہیں، کہیں پر حکما اور فلاسفروں کی محفلیں ہیں، تو کہیں پر بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار. لیکن ذرا بتائیے کہ کیا ان کی سیرت و سوانح، ان کی زندگی انسانوں کی روحانی دنیا کا علاج کر سکی؟ کیا انہوں نے کبھی کسی کے دل پر حکمرانی کی؟ آپ کا جواب ہوگا کہ نہیں. انہوں نے اس دنیا میں تو حکمرانی کی، بہت سارے بادشاہ آئے جنہوں نے مختلف علاقوں پر قبضے کیے، لوگوں سے ان کے علاقے چھینے، اس پر قبضہ جمایا، ان میں کسی کو اٹھایا تو دوسرے کو دبایا، کسی سے چھینا اور کسی کو دیا. الغرض یہ تمام چیزیں انہوں نے انجام دیں، لیکن کیا انہوں نے انسانوں کے دلوں پر بھی حکمرانی کی؟ کیا دل کی تاریکیوں میں بھی انہوں نے اجالا پیدا کرنے کی کوشش کی؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں. آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو ایک طرف حکماء کرام کی ایک فہرست ہے، کوئی افلاطون ہے، کوئی ارسطو ہے، کوئی سقراط ہے، تو کسی طرف آپ دیکھیں گے کہ اس زمین پر ظلم و جبر کرنے والوں کے بھی کچھ نام ہیں. ان میں نمرود بھی ہے، فرعون بھی ہے، اور اس طرح کے دوسرے ظالم حکمران بھی ہیں. آپ دیکھیں گے تو آپ کو خزانوں کے مالکان بھی ملیں گے جن میں قارون بھی ہے. لیکن یہ تمام آئے اور چلے گئے. ان کی تاریخیں تو درج ہیں، ان کی سوانح حیات تو آپ کو کتابوں میں اوراق و صفحات میں مل جائیں گی، لیکن کیا یہ چیزیں ہمارے لیے، ہماری روحانی دنیا میں روشنی پیدا کرنے کے لیے کیا کوئی ذریعہ ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کی زندگی یہ ہمارے لیے اسوہ یا نمونہ نہیں ہے. ہم نے تو چنگیز اور ہلاکو خاں کو بھی دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، لیکن کیا وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں. تو آخر وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کی تعلیمات آج ہمارے لیے نمونہ ہیں، جن کی وجہ سے آج یہ خیر کا ایک سلسلہ ہے، جن کی وجہ سے نیکی کے کام انجام پا رہے ہیں، جن کی زندگیوں کو نمونہ سمجھ کر آج یتیموں کی مدد کی جا رہی ہے، اور جن کے اسوہ کو اپنا کر آج بیواؤں کا سہارا بنا جا رہا ہے، جن کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر رحم کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. آخر یہ تمام کار خیر
کن لوگوں کی زندگیوں کی مرہون منت ہے، کن کو دیکھ کر آج دنیا کے اندر خیر اور بھلائی کے یہ چشمے پھوٹ رہے ہیں اور دنیا ان سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں گے، پڑھیں گے، سوچیں گے تو آپ کو اس کا ایک ہی جواب ملے گا کہ یہ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہستیاں ہیں۔ جس بھی علاقے اور خطے میں آپ خیر یا بھلائی کی کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، یہ انہی میں سے کسی نہ کسی کی تعلیمات اور ان کی ہدایات، ان کی رہنمائی، اسی کا اثر ہے کہ آج لوگ خیر اور بھلائی کے کام کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ اور میرا یہ کہنا بجا ہوگا کہ آج نیکی کی روشنی اور اچھائی کا نور جہاں کہیں بھی نظر آ رہا ہے، یہ انہی بزرگ شخصیتوں کی دین ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس روئے زمین پر برپا ہوئے، اور ان کی تعلیمات اور ان کی ہدایات ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت بنی، ان کی زندگی ہمارے لیے لائی ہے عمل بن گئی۔ یہی وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ در حقیقت ناظرین کرام، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی بعثت، ان کا اس روئے زمین پر بھیجا جانا، اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یہ اللہ کا عظیم احسان ہے ہمارے اوپر، اور قرآن نے اس بات کو درج فرمایا ہے۔ آپ سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کی آیت نمبر 164 پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر، مومنوں پر، کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ناظرین کرام، آپ اس آیت پر غور کریں، اللہ کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ کا مومنوں پر بڑا احسان ہے کہ اس نے رسول بھیجا، اس لیے کہ انہی رسولوں کے ذریعہ ہمیں ہدایت اور رہنمائی کے راستے، ہمیں ہدایت اور رہنمائی کے طریقے معلوم ہوئے، ہمیں اللہ رب العالمین نے سیدھے راہ کی رہنمائی فرمائی، انہی کے ذریعے اللہ نے کتابیں بھیجی، اور ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا، وہ اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے علاقے کے لیے آتے رہے، ان کی ہدایت اور رہنمائی کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اس کام پر مامور فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائیں، لوگوں کے دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو صاف کریں، ان کا روحانی علاج ہو اور ان کے روحانی دنیا میں روشنی آئے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے۔ قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ انبیاء ایک دو نہیں، دو چار نہیں، بے شمار آئے۔ ہر امت میں اللہ رب العالمین نے، ہمارے نبی سے پہلے، نبی کی اس امت سے پہلے، ہر امت میں اللہ رب العالمین نے کوئی نہ کوئی نبی بھیجا، کوئی نہ کوئی رسول بھیجا۔ قرآن کے اندر سورہ نحل سورت نمبر 16 کی آیت نمبر 36 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے۔ اللہ نے اسی بات کو سورہ رعد سورت نمبر 13 کی آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم، ہر نیشن کے لیے کوئی نہ کوئی رہبر و رہنما بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا، سورہ فاطر سورت نمبر 35 کی آیت نمبر 24 میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ اس دنیا میں جو بھی امت گزری ہے، اللہ نے اس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، کوئی نہ کوئی آگاہ کرنے والا ضرور بھیجا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام اس دنیا میں بے شمار آئے۔ اللہ رب العالمین نے ہر دور، ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا رسول اور نبی بھیجا ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 447 پر نقل کیا ہے کہ انبیاء کرام کی کم و بیش تعداد 1,24,000 پہنچتی ہے۔ حضرین کرام، آپ اندازہ کیجئے اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا فضل اور احسان اس دنیا کے انسانوں پر ہے کہ اس نے پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے، ان کے دلوں کے زنگ کو دھونے کے لیے، ان کے دلوں میں، دل کی دنیا میں روشنی برپا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو ہر زمانے اور ہر دور میں بھیجا۔ ان میں سے کچھ کے نام ہم جانتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے نام ہم کو پتہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ انبیاء ہر زمانے میں آئے اور اپنی اپنی قوم کو رہنمائی کرتے رہے، ان کی روحانی دنیا کا
روحانی علاج ان کو دیتے رہے اور دنیا ان سے فیضیاب ہوتی رہی۔ یہ انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپس میں اللاتی بھائی ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے اللاتی بھائی کا؟ میں آپ کو بتاؤں گا چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور کہیں مت جائیے، میں یوں گیا اور یوں آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین کے محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا انسان کے مقام و رتبہ کے بارے میں، کہ انسان اپنی ساخت اور بناوٹ کے اعتبار سے دوسری مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ سب سے اچھی ساخت اور بناوٹ کسی کی ہے تو وہ انسان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو جو امتیازات دیے ہیں جو اور دوسری مخلوقات میں ہم نہیں دیکھتے، جیسے اس میں ادراک ہے، علم ہے، اس کے پاس ارادہ اور مشیت ہے، اس کی اپنی چاہت ہے، اس کے پاس عقل اور شعور کی نعمت ہے، کہ آج یہ انسان پر نہ ہوتے ہوئے بھی ہواؤں کی دوش پر اڑنے لگا اور گھنٹوں کا سفر منٹ اور سیکنڈز میں طے کرنے لگا۔ آج یہ اپنے اس عقل و شعور کی بنیاد پر بڑی بڑی کشتیاں بنا کر سمندروں کی چھاتیوں کو چیرتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک جانے لگا۔ یہی انسان اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو دوسری مخلوقات پیدا کی ہیں، اللہ نے ان مخلوقات کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جب انسان کی کرامت کا ذکر ہوتا ہے اور کرامت انسان کے تعلق سے بات ہوتی ہے تو یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ یہ کرامت، یہ عزت اور شرف اللہ رب العالمین نے بطور خاص ان کو نوازا ہے جو اللہ کے فرما بردار بندے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے، اس کے رسول کی مان کر اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ وہ انسانوں میں کرامت اور عزت کے مستحق ہیں۔ اس کی طرف اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء میں اشارہ کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو اولاد آدم میں کرامت اور شرف کے صحیح مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ انسان کی کرامت، انسان کی بلندی، انسان کا رتبہ و مقام تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے سامنے دوسری عظیم مخلوقات کو سجدے کا حکم دیا، اور یہ انسان مسجود ملائک بھی بن گیا۔ فرشتوں تک نے اس کے سامنے سر ٹیکے۔ آئیے میں آپ کو حوالے دیتا ہوں۔ آپ کے گھر میں اگر قرآن ہے، آپ سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 30 سے پڑھیے اور 40 تک جائیے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اس نے انسان کو بنانا چاہا تو اس سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو بنا دیا۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جنوں کی بھی تخلیق کر دی تھی جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ نے جب انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ میں اس روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ نسل بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے جانشین ہوتے رہیں۔ فرشتوں نے کہا تھا، اے اللہ، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو اس روئے زمین میں جا کر فساد برپا کرے، قتل و غارت گری مچائے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون ریزی کرے؟ حالانکہ اے اللہ، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تیری حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، اے اللہ کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ نے جواب دیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں اس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کیا، اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ سبحان اللہ، یہ بھی انسان کا ایک مقام ہے، اس کی عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کے خالق نے اس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی۔ یہ بھی عظمت اور مقام کی ایک پہچان ہے۔ آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا تو اللہ رب العالمین نے آدم کو چند کلمات سکھا دیے، ان کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتا دیا، علم دے دیا اللہ نے
اور پھر فرشتوں کو اللہ نے کہا، دیکھیے قرآن کہتا ہے آیت نمبر 31 میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے آدم کو چند باتیں سکھا دیں، بتا دیے، اور پھر اللہ نے ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور کہا اے فرشتوں اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو ذرا ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اسی چیز کا علم ہے جو تو نے ہمیں بتایا ہے، اللہ ہم اسے نہیں جانتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آدم سے کہا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ کہا اے آدم ذرا تم ہی بتا دو ان کے نام۔ آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام فر بتا دیے۔ تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں جسے تم ظاہر کر رہے ہو اور اس چیز سے بھی واقف ہوں جسے تم چھپا رہے ہو؟ پھر اس کے بعد ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو باور ہو گیا، انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ آدم ہم سے زیادہ علم اور نالج والے ہیں، ان کو اللہ نے کچھ اور ہی چیز عطا فرمائی ہے، اور جب وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ علم اور ادراک کی یہ صلاحیت آدم کے پاس ہے، تب اللہ نے فرشتوں کو پھر سے حکم دیا کہ اب سجدے کرو، آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ کہ آگے کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یاد کرو جب ہم نے کہہ دیا ہے فرشتو آدم کو سجدے کرو، پروسٹریٹ ٹو آدم، ان کے سامنے جھک جاؤ، فرشتوں نے سجدے کر لیے، لیکن ابلیس جو جنوں میں سے تھا اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے تکبر کیا۔ ناظرین کرام یہ آیات ہم کو کیا بتلاتی ہیں؟ ہم کو کس چیز کا علم دے رہی ہیں؟ ہم کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ انسان تو بڑا عظیم ہے، تیرے سامنے تو نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق اس نے بھی سجدے کیے، تیرے سامنے انہوں نے بھی اپنے ماتھے ٹیکے ہیں، انسان تو اتنا عظیم ہے لیکن تو اپنی عظمت کو کیوں نہیں پہچانتا؟ یہ عظمت تجھے اللہ نے تیرے عقل اور شعور کی بنیاد پر، تیرے علم اور ادراک کی بنیاد پر تجھے عطا فرمائی ہیں، تو اللہ کا شکر گزار کیوں نہیں بنتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان کی اسی عظمت کی طرف، فرما بردار بندوں کے اسی کرامت اور شرف کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ صحابہ کرام سے عرض فرما رہے ہیں ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اے میرے صحابہ دیکھو تمہارا خون ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ یعنی دیکھو نہ کسی کا ناحق خون بہانا، دیکھو نہ کسی کے مال اور جائیداد پر ناحق قبضہ کرنا، دیکھو کسی کی عزت و آبرو پر بلا وجہ کیچڑ مت اچھالنا، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے قابل احترام ہیں، ان کا احترام کرنا۔ بالکل ایسے ہی کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے تم آج 10ویں ذی الحجہ کا احترام کرتے ہو، یہ قربانی کا دن تمہارے لیے محترم ہے، ایسے ہی ایک دوسرے کے لیے خون، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی جائیداد، ایک دوسرے کی عزت و آبرو تمہارے لیے قابل احترام ہے، بلکہ تمہارا خون، تمہاری عزت و آبرو تو ایسے محترم ہے جیسے تمہارا یہ مہینہ محترم ہے، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ اللہ رب العالمین کے یہاں جس کا ایک مقام ہے، جس کے اندر کیے جانے والے اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے افضل اعمال ہیں جو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے جائیں۔ تو جس طرح یہ مہینہ محترم ہے ایسے ہی تمہارے خون ایک دوسرے کے لیے احترام کے قابل ہیں، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے احترام کے قابل ہیں، اور اسی طرح تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے قابل قدر ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور فرمایا فی بلدکم ھذا، جیسا تم اس شہر کا احترام کرتے ہو اور یہ شہر مکہ تمہارے لیے قابل احترام ہے جہاں اللہ نے حرم رکھا ہے، ایسے ہی دیکھو تمہاری اپنی جانیں قابل احترام ہیں، تمہارا اپنا مال قابل احترام ہے، اور تمہاری اپنی عزت و آبرو قابل احترام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار
اس چیز کی عظمت کو کیوں اجاگر کیا؟ انسانوں کو، انسان کی جان، اس کے مال، اس کی عزت و آبرو کے تحفظ کی طرف انسان کی توجہ اللہ کے رسول نے کیوں مبذول کرائی؟ اس لیے کہ اس انسان کی جان اللہ کی نگاہ میں بڑی قیمتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا خون دوسرے کے لیے حرام، ہر مسلمان کی عزت و آبرو، اس پر کیچڑ اچھالنا دوسرے کے لیے حرام، ہر مسلمان کا مال، اس کی جائیداد اور پراپرٹی دوسرے کے لیے لینا حرام۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر مسلمان کا لفظ ہے، ہر مسلمان کی عزت و آبرو دوسرے کے لیے قابل احترام، یعنی جو آدمی اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کے حکموں کو مان کر چلنے والا ہے، نبی کے سنتوں کی پیروی کرنے والا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں قابل اکرام ہے، قابل احترام ہے۔ اس کی جان، اس کا مال، اس کی پراپرٹی یہ اللہ کی نگاہ میں بہت محترم ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسانوں میں بطور خاص وہ لوگ جو اللہ کے فرما بردار بن کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ بطور خاص اللہ کے ہاں قابل احترام ہیں۔ یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کا شرف ہے، یہ ان کا عزت اور مقام ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں اپنی حقیقت کو پہچاننا چاہیے، ہمیں اپنے عزت و مقام کو پہچاننا چاہیے، اور اگر ہم نے پہچان لیا تو ہم اللہ کے فرما بردار بندے بنیں گے، اللہ کے شکر گزاری کرنے والے بنیں گے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے بنیں گے۔ یہی اس درس کا پیغام ہے کہ ہم بحیثیت انسان اگر تمام دوسری مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، دوسری مخلوقات کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہمارے لیے بنا دیا ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے قرآن کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو سنتیں ہیں، آپ کی جو سیرت ہے اس کا مطالعہ کریں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی اس روئے زمین پر بتائیں، تاکہ مرنے کے بعد کامیابی ہمیں میسر آئے۔ یہی اس درس کا پیغام ہے۔ وقت ہو گیا ہے ناظرین، میں سلسلہ لے کر پھر حاضر ہوں گا، لیکن رکنا میری مجبوری ہے، اس لیے کہ میں حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا، وقت ہو گیا ہے، اس لیے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر حاضر ہوں گا اور امید ہے کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجئے اور رخصت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، رحمت للعالمین کے حسن سیرت پر سلام، نخل احسان و عطا صبح ہے۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے۔